پاکستان میں جب جب کوئی طاقتور، بااثر اور دولت مند فرد قانون توڑتا ہے، کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو ملک کا نظام اس کی مدد اور سہولت کاری کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ملزم پاکستانی قانون کا کمزور سا جال توڑ کر نکل جائے۔ یہ کہانی مختلف چہروں کے ساتھ اس مملکت خدا داد میں بار بار دہرائی جاتی رہی ہے۔ تازہ ترین سانحہ کراچی کے علاقے کارساز میں رونما ہوا۔ تاریخ اگست 19 دن پیر کا جرم، نتاشا دانش اقبال نامی خاتون نے اپنی بڑی سی گاڑی تلے موٹر سائیکل سوار باپ اور بیٹی کو روند کر ہلاک کر دیا۔ باپ بیٹی کو کچلنے کے بعد نتاشا دانش صاحبہ نے اپنی گاڑی روکی نہیں بلکہ فرار ہونے کی کوشش کی اور نتیجتاً 4 دیگر افراد کو زخمی کیا اور ایک گاڑی کو تقریباً تباہ کر دیا۔ خدا بھلا کرے راہگیروں کا کہ انہوں نے ملزمہ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن چونکہ وہ خاتون طاقتور اور بااثر خاندان کی فرد تھی تو تھانہ اور پولیس انہیں زیادہ دیر نہ روک سکے۔ یہ نظام انہیں کراچی کے جناح اسپتال لے گیا، جہاں بڑے جیے ڈاکٹروں نے ملزمہ کو نفسیاتی مریضہ قرار دیا اور کہا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ جناح اسپتال کے نفسیاتی شعبے کے ڈاکٹر چنی لال صاحب نے ملزمہ کو پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب سماجی میڈیا پہ شور مچا تو آج انہوں نے ملزمہ کی ذہنی حالت کو صحت مند ڈکلیئر کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جناح اسپتال یا اس جیسا کوئی دوسرا اسپتال اکثر بااثر ملزموں کو کہتے ہیں نا جائے پناہ فراہم کرتا ہے۔ ملزمان کو جیل کی جگہ اسپتال منتقل کر کے ان کے کمروں کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے، اور جہاں ملنے جلنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی اور فون سے لے کر ہر دوسری سہولت ان بااثر ملزموں کو بالکل ان کی دسترس میں ہوتی ہے۔ ایک رات اسپتال میں گزارنے کے بعد آج نتاشا دانش صاحبہ کو جب سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا اور عدالت نے پولیس کی جو 14 دن کی ریمانڈ کی درخواست تھی اس کو رد کرتے ہوئے انہیں فوراً جیل بھیج دیا۔ اگر بااثر افراد کے اس نوعیت کے دیگر مقدمات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جیل میں ایسے ملزمان کو ان کے مرتبے کے مطابق سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ قیاس یہی ہے کہ نتاشا اب جلد اسپتال منتقل ہو جائیں گی اور پھر ضمانت پہ رہا۔ ماضی کی مثالیں اگر سامنے رکھیں تو نظام اس قسم کے حادثوں میں مجرم کا ساتھ دیتا نظر آتا ہے۔ دیت و قصاص کے نام پر پولیس متاثرہ خاندان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ پیسے لے کر ملزموں کو معاف کر دیں۔ ایسا حادثوں کے مقدمات میں بھی ہوتا ہے اور قتل کے مقدمات میں بھی۔ یاد کیجئے کہ کیسے جون 2017 میں رکن بلوچستان اسمبلی مجید خان اچکزئی صاحب نے ٹریفک پولیس کے اہلکار حاجی عطا اللہ کو اپنی گاڑی سے کچل کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس معاملے پر کچھ دن شور مچا اور پھر ستمبر 2020 میں مجید خان اچکزئی صاحب اس مقدمے میں بری ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ ملزم نے مقتول کے خاندان سے لین دین کر کے بریت حاصل کی تھی۔ چاروں جتوئی ایک نوجوان شاہزیب خان کو قتل کر دیتا ہے۔ لاہور کے کیبلری گراؤنڈ میں مصطفیٰ کانجو فائرنگ کر کے 16 سالہ زین کی جان لے لیتے ہیں۔ ناظم جوکیو اغوا ہوتا ہے اور پھر اس کی تشدد زدہ لاش ملتی ہے۔ مگر ان تمام داستانوں میں قاتلوں کا سر و رسوخ وہ مقتولوں کے لہو کی سرخی پہ غالب آ گیا۔ کیا نتاشا دانش کے مقدمے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ جس طرح سے نظام ملزمہ کی مدد کے لیے بظاہر کھڑا ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ معاملہ رفع دفع کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ ایک زمانے میں ڈاکٹر اور یہ نظام نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کو کم قرار دے رہا تھا اور وہ لندن چلے گئے۔ اس کے بعد خدا کا شکر ہے کہ بالکل اب ماشاءاللہ وہ صحت مند ہیں۔ ملزمہ نتاشا دانش کا ڈرائیونگ لائسنس وہ بھی بقول ان کے وکیل کے برطانیہ کا ہے۔ بااثر افراد کے لیے نظام کیسے کام کرتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے آپ کیجئے کہ بڑے بڑے اخبارات ملزمہ کا نام اور شناخت ظاہر کرنے سے گریزاں ہیں۔ کیوں؟ ذرا سوچئے۔ اسی طرح بہت سے چینلز ملزمہ کی تصویر نہیں دکھا رہے، شناخت کو ظاہر نہیں کر رہے۔ صرف سماجی میڈیا پر اس پر بھرپور انداز میں بات ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ سماجی میڈیا تو پہلے سے ہی پابندیوں کا مارا ہوا ہے۔ یہ سوال بھی ہے کہ اگر واقعی نتاشا نفسیاتی مریضاں ہیں تو گھر والوں نے انہیں کیسے شہر میں گاڑی دوڑانے کی اجازت دی؟ کیا ان کے خاندان والوں پہ مقدمہ نہیں بنتا؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ حادثے والے دن اتفاقیہ گاڑی نہیں چلا رہی تھیں۔ گاڑی لے کر نکلنا تو ان کا بڑا روز کا معمول تھا، لیکن کیا پولیس یہ بات ثابت کر پائے گی؟ لیکن حادثے میں 60 سالہ باپ عمران عارف اور اس کی 22 سالہ بیٹی آمنہ کا جرم کیا تھا؟ ان سے کس کو ہمدردی ہے؟ ان کے ساتھ کون انصاف کرے گا؟ عوام کو قانون کیوں ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے؟ بقول فیض، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ جہاں بحق ہونے والی آمنہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، جنہیں باپ نے بڑی محنت کر کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ ملزمہ نتاشا صاحبہ ایک معروف صنعتکار دانش اقبال صاحب کی بیگم ہے۔ کیا اس مقدمے میں انصاف ہو سکے گا؟ کیا ملزمہ کو سزا ملے گی یا پھر وہی ماضی کی کہانی دہرائی جائے گی؟
سانحہ یقیناً نیا ہے لیکن کہانی وہی پرانی.